خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس عورت کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے۔ پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا وہ مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گنہگار نہ بنانا۔ جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو، وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے۔ کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے، کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا، تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا، اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جافشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا دھیان کر کے کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کو کچھ قرض دے تو گروہ کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا، تو باہر ہی کھڑا رہنا، اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گروہ کی چیز باہر تیرے پاس لائے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گروہ کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا، تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے، اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمہ کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں بھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اس لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ آمین۔